جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس لیے میرے مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو کسی یہودی یا نصرانی یا ہندو ملک میں رہے گا تو اگر مسلمان بھی ہوگا وہ اس حاکم سے ضرور متاثر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو ارشاد فرمایا، در حقیقت یہ ہمارے لیے درس ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز نہیں آپ پر راضی ہوں گے یہودی اور نہ نصرانی عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت یعنی ان کی پیروی آپ شروع کر دو جو ان کے عقائد ہیں۔ قل فرما دیجئے اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، بے شک ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ ان کی پیروی کریں، أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے، جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ، آ چکا آپ کے پاس علم یعنی قرآن مجید، مَا لَکَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر نہیں ہے سوائے اللہ کے آپ کا دوست اور نہ کوئی آپ کا مددگار۔ آپ کا دوست ہے تو اللہ ہے اور آپ کا مددگار ہے تو اللہ ہے۔ تو ان آیات بینات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا، لیکن یہ تعلیم امت تھی کہ ہم سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب اگر آپ یہود و نصارہ کی جہاں تک پیروی نہ کریں، ان کی ملت کو نہ اپنا لیں، ان کے عقائد کو نہ اپنا لیں، یہ ہرگز آپ پر راضی نہیں ہو سکتے۔ تو جب آپ پر قرآن آ چکا تو پھر آپ کو ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ ان کی خواہشات کو مانیں، یعنی آپ ان کو فرما دیں ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، میں تمہاری پیروی کبھی نہیں کروں گا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو آج دیکھ لو کہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کی داڑیاں منڈوا دی، ٹائی جو صلیب کا نشان ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو رافع کا الیہ، اللہ نے زندہ ان کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ اب سکالرشپ میں دیکھو، کالجز، یونیورسٹیاں، اور کہہ رہے ہیں کہ علم بہت پھیل چکا ہے، لیکن انہوں نے ٹئی کا پھندا ہماری گلے میں ڈال دیا، داڑیاں ہماری منڈوا دی۔ اکثر ہمارے بڑے بڑے عہدوں پر جو افسر ہیں بڑے بڑے، انہوں نے داڑیاں منڈوائی ہوئی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ہم ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی شکلوں کو تو ہم نے اپنا لیا ہے، اور کیا ہو وہی عادتیں ہیں، اور ان کے اصولوں کو کہتے ہیں کہ وہاں بڑا اصول ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سب کچھ قرآن میں موجود ہے، اور کچھ اصول جو انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں وہ قرآنی ہیں، لیکن وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے،
انہوں نے فحاشی عریانی کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس لیے میرے مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو کسی یہودی یا نصرانی یا ہندو ملک میں رہے گا تو اگر مسلمان بھی ہوگا وہ اس حاکم سے ضرور متاثر ہوگا۔ اب دیکھ لیں انڈیا میں مقبوضہ کشمیر کے تو مسلمان آزادی کے لیے، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے ظلم سہ رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن جو اسمبلیوں میں بعض مولوی بھی بیٹھے ہیں، ایم پی ایم این اے بڑے ہوئے، یس مین بڑے بیٹھے ہیں، مودی کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس ملک میں رہنے کا اثر ہے۔ اور ہندوؤں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ رہنے کا اثر تھا۔ اچھے اچھے مولوی کانگریس کا حصہ تھے، ان کی سٹیجوں پر قرآن پڑھتے تھے، یہ ساری نحوست ان کی صحبت کی تھی، لیکن صرف اولیاء اللہ کی جماعت جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان بن کر رہا۔ تو اس لیے جب انسان یہود و نصارہ اور ہندو اور ان حکمرانوں اور ان کی صحبت میں ہوتا ہے تو ضرور ان سے متاثر ہوتا ہے، طبیعت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو پاکستانی عوام ہیں وہ اسی طرح دیوانے ہیں سیاستدانوں کے، حکمرانوں کے، جن کے چہرے پر سنت رسول بھی نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کا تسلط ہے ملک پر۔ پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، کیا اسلام نافذ کیوں نہیں ہوا؟ اور اس میں مولوی بھی مجرم ہے۔ مذہب ہر کسی کا اپنا، میں اہل سنت ہوں یا کوئی اہل دیوبند ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے، ہر کوئی اپنا آپ جانے۔ ہر کسی کے مراکز بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن میں آیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر تو ایک ہوتا ہے، جتنے بھی مولوی ہیں انہوں نے اپنا ایک امیر بھی نہیں بنایا۔ ایک امیر کہہ دیں یہ مسلک ہر کا اپنا، چلو نفاذ شریعت کے لیے فقہ جعفریہ ہو یا ابو حنیفہ کا فقہ ہو ایک ہی ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح فقہ حنفی ہے جس میں دیوبند بھی اس کو مانتے ہیں، اہل حدیث بھی شریعت کو مانتے ہیں، تو اس لیے امیر ایک کیوں نہیں ہے؟ جس کے مدارس ہیں بھلا ہوں پڑھے، اپنا عقیدہ ہو، عقیدے کے مطابق چلیں، لیکن ایک امیر نہیں ہے۔ یس مین بن کر مولوی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس مولوی کو 2 وزارتیں مل جاتی ہیں، پروٹوکول، گاڑیاں مل جاتی ہیں، بس وہ بیٹھا ہے، وہ حکومت کی اس باڈی کا حصہ ہے، ایسی حکومت کا، اور جہاں شریعت کا نظام بھی نہیں ہے۔ اس لیے بعض وہ لوگ ہیں جو داڑیاں نہیں رکھواتے، مولوی اپنے آپ کو شو نہیں کرتے، وہ تو واضح ہیں، لیکن دین اسلام کے نعرے لگانا، اسلام کی بات کرنا، شریعت کا ٹھیکیدار بننا، لیکن یس مین بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان بنا تھا اسلام کی خاطر اور پیروی ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی، ماننے کی توفیق دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کیا، لیکن ہمارے لیے سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایٹمی طاقت ہو کر نہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرا سکے ہیں، نہ فلسطین کو آزادی مل سکی ہے۔ 50-55 اسلامی ملک کیا انہوں نے مسلمانوں کی خاطر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ پر یا رسول اللہ یہ یہودی اور نہ نصرانی، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔
قل اے محبوب فرما دیجئے اِنَّ ہُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہدایت اللہ دیتا ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے۔ یعنی آپ اپنے مشن کو جاری رکھو، آپ ان کی پیروی نہ کرو، اللہ ہدایت دے گا جس کو دے دے گا، آپ اپنے مشن کو جاری رکھو، تم کسی کو راضی نہیں کر سکتے۔ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، بے شک ہدایت دینے والا اللہ ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے جو آ چکا آپ کے پاس علم، یعنی قرآن پاک، مالا کا نہیں واسطے آپ کے یا رسول اللہ، من اللہ سوائے اللہ کے، میوں ولیوں ولا نصیر، نہ کوئی دوست ہے آپ کا اللہ کے سوا اور نہ کوئی مددگار ہے۔ تو آج کے درس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ اور رسول اور قرآنی احکامات کی اتباع کریں اور اپنی شکل بھی مسلمانوں والے بنائیں، اور علماء کو بھی چاہیے، ہر بندہ اپنے فرقے کا امیر بنا ہوا ہے، پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کی تو ایک جماعت تھی حزب اللہ، رسول اللہ کی تو ایک جماعت تھی حزب اللہ، جس کو اللہ نے فرمایا ہم المفلحون، اور حزب اللہ کے لیے اللہ نے فرمایا ہم الغالبون۔ نبی پاک کی جماعت حزب اللہ، اہل بیت کی جماعت حزب اللہ، صحابہ کی جماعت حزب اللہ، اور کئی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ہر جماعت کا بڑا بنا ہوا ہے، ایک امیر بھی نہیں ہے۔ کیا یہ ایت مولوی نہیں سمجھتے؟ نہیں ہے ان کے سامنے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ آج اولی الامر ہیں جتنے بھی ملک ہیں، کون ہے اولی الامر؟ ہاں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس بگڑے ہوئے حالات میں ہمارے اولی الامر اولیاء اللہ کرام ہیں، سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آل رسول اولاد علی، صحابہ کی اولادوں میں متبع شریعت علماء، اور جو دین کی بات کرتے ہیں، اپنے مریدین میں شریعت اور اتباع کی بات کرتے ہیں، اور اپنے مریدوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالا ہوا ہے، وہ کہلانے کے مستحق ہے اولی الامر۔ اللہ تعالی حق سمجھنے ماننے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔